پہل سے دیکھو تو شاداب چمن جل جائے، مسکرا دو تو مری خواب بھی زندہ ہو جائے۔ عالم شوق میں رکھ دوں تو جبھی پھر نہ اٹھے، ان کی دہلیز پر ایسا کوئی زجرہ ہو جائے۔ بکرم دوستو بولو ابھی وقت چکا ہے، بڑی کثیر تعداد میں آپ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب تنوری سے آپ نے مفصل سماعت فرمائی۔ میں تو ویسے بھی کوئی مقرر یا خطیب نہیں ہوں، پھر اس وقت میں اس حالت میں کوئی تفصیلی بات نہیں ہو سکتی ہے، بس چند منٹ آپ سے چند باتیں عرض کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ بہت جلد ہم آپ صلاۃ و سلام پڑھیں گے، جہاں شام سے لے کر اب تک بیٹھے رہے، چند منٹ اور تشریف رکھیں۔ گنڈوبارہ کافی اہم شہر ہے، کافی پرانا شہر ہے۔ عزیزم مولانا زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا فرمایا، اللہ نے انہیں تقریر و خطاب کی صلاحیت بخشی۔ اس اعتبار سے گنڈوبارہ آج کل کافی دور دور تک جانا جاتا ہے۔ یہ مولانا زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی کاوش، محنت، اشاعت دین کے جذبہ، انہوں نے بے سر و سامانی کے باوجود جامعۃ البرکات قائم کیا، اور آج الحمدللہ گنڈوبارے نے جامعۃ البرکات کے ذریعے بچیاں علمی فیضان سے مستفید ہو رہی ہیں۔ اب ان کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ان سال سے ہم حفظ کی بھی تعلیم شروع کریں گے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، مدرسے جو چلاتے ہیں وہ بھی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ وہ اچھی طرح محسوس کرتے ہیں کہ کتنی پرکار وادی ہے اور کتنی کٹھنائیوں، دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت چند منٹ میں آپ کو کہوں گا، آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، جو مسلمان ہندوستان میں اسلامی بھائی میں ان مشکلات سے، پریشانیوں سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں، ان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ اور آج مسلمان وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں نے کبھی نہیں دیکھے۔ دنیا میں ہمیشہ یہ ہوا کہ غیر مسلم لڑکیوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ شادیاں کی، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی مسلم لڑکی ہندو بنی ہو، کسی لڑکی نے عیسائیت اختیار کی ہو، کوئی لڑکی یہودی بنی ہو۔ یہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان پورے ہندوستان میں
اسلامی بھائیوں اس ذلت کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے شریف کہلانے والوں کی بچیاں اسلامی بھائیوں آج کھلے عام و غیروں سے تعلقات قائم کر کے اور ان کے ساتھ شادی کریں۔ آپ ہمارا خیال سب لوگ جانتے ہوں گے، کوئی کہنے کی بات نہیں۔ کبھی ہمارے علاقے میں ایک نہایت عزتدار آدمی ہے، ان کے گھر کا واقعہ ہوا، بیچارے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، 3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ان کی بڑی بچی نے ہمارے یہاں سے عالمہ کیا، اس نے اتنی نیکیاں پھیلائیں کہ پورے علاقے میں اس کی دھوم ہے۔ اور اس کی چھوٹی بہن کالج میں پڑھتی تھی، 3 مہینے پہلے اسلامی بھائیوں وہ ایک پنڈت کے ساتھ چلی گئی اور آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ بڑی درد بھری کہانی ہے۔ مسلمانوں آج سے 50 سال پہلے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا وہ اب تک مسلمان نہیں ہے۔ آج ہی میں ایک صاحب سے یہاں جو پڑھے لکھے آدمی ہیں بات کر رہا تھا کہ مبارک کے مسائل کا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایمان ایک ایسی چیز تھی کہ انسان، میرے نبی نے فرمایا تھا اگرچہ تم جلا دیے جاؤ، اگرچہ تمہاری ووٹی کر دی جائے، لیکن پھر بھی تم ایمان نہ چھوڑنا، شرک اختیار نہ کرنا، کفر اختیار نہ کرنا۔ ہماری پرانے زمانے کی ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں، قرآن میں بیان کی مثالیں، اصحاب اخدود کا واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ مومنین نصارہ کی جماعت تھی، ایمان کی بنیاد پر اسلامی بھائیوں ان کو گڈھے میں ڈال کر کے جلا دیا گیا، پوری طرح سے ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جو جادوگر آئے تھے، اللہ نے ان کو ایک علماء کے بقول ایک ادب کی بنیاد پر ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی۔ فرعون نے دھمکی کی کہ ہم تمہیں سولی دے دیں گے کھجور کی شاخوں میں، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور آخر کو اسلامی بھائیوں وہ سب کچھ ہوا، لیکن ایمان والوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ صاف صاف جواب دے دیتے تھے کچھ بھی ہو جائے، تم ہمارا کچھ بھی کر لو، لیکن ہم ایمان نہیں چھوڑا۔ لیکن آج ہمارے معاشرہ مسلمانوں ایسا ہو گیا ہے، وہی جو ہمارے نبی غیرنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ مومن صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر۔ بات میں کوئی لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں مزید جگانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوست کو، یہ حاصل ہوا کیوں ہے؟ ایمان جس کے ابدی فلاح و کامرانی موقوف ہے، ایمان کے بغیر عذاب ہی عذاب، پریشانیاں ہی پریشانیاں، دنیا کی زندگی میں بھی پریشانیاں، قبر میں بھی عذاب، میدان محشر میں بھی عذاب، جہنم کا عذاب، اور قرآن کہتا ہے ہمیشہ رہنے سے لوگ کافر۔ پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب رویا بیٹھ کر غلط ڈال رہے تھے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسلمانوں ہماری آنکھوں کو کاہی غلطی فلاح کا نام ہی اللہ قرآن میں فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن آدمی اور
پتھر۔ ابھی میں نے آپ کو مثال دی اپنے یہاں کی اپنے مدرسے کی، وہ بچی جس نے عالمہ کیا آج دین پھیلا رہی ہے، اور اس کی چھوٹی بہن کافر کے ساتھ کافر جم کر کے رہی۔ آپ نے دیکھا آج مسلمان فخر سمجھتے ہیں انگریزی تعلیم، ہر ایک جسے دیکھو وہ دیوانہ ہے انگریزی تعلیم کا۔ ہمارے لوگ بھی تعین کرتے ہیں، لیکن جوان اور بزرگ میں ہر جگہ کہتا ہوں محض انگریزی تعلیم کبھی ہم کو پھلا نہیں دے۔ انگریزی کے ساتھ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات شامل نہیں ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس میں نہیں ہوں گی، آقا علیہ السلام کے اخلاق شامل نہیں ہوں گے، تب تک ہم آپ اپنی اولاد کو کفر سے بچا نہیں کرتے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں نے کیا کیا؟ ہر شہر میں میرے مالدار تھے، انہوں نے سارے کاروبار کیے، لیکن نہ اپنے کالج کھولے نہ اپنے اسکول کھولے، اکثر ہندوستان میں ہی، اور جنہوں نے کھولے بھی انہوں نے تجارتی انداز اتنے مہنگے چلا رہے ہیں کہ غریب نہیں پڑھ سکتے۔ مسلمانوں کی قیادت ہوئی، مسلمانوں کی اس حکومت گئی، مسلم رہنما ختم ہوئے، مسلمان بے لگام ہو گئے۔ اب آدمی صرف اپنے لیے جی رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے جیتا ہے، اسے دوسرے کی کوئی فکر نہیں۔ جوانوں بزرگوں مجھے آپ کو مزاج بدلنا ہوگا۔ اگر ہمارے اسکول ہوتے، ہمارے کالج ہوتے، ہمارے مدرسے ہوتے، تو کم سے کم ہمارے نبی کی تعلیمات قرآنی ہدایات اسے کفر و ایمان کا فرق تو معلوم ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کیا فائدہ، ہم کافر ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ ہے کہ نہیں؟ ہمارے اخلاق تو اچھے ہوتے، اگر لوگوں کو کفر کی حقیقت معلوم ہوتی، شرک کی حقیقت معلوم ہوتی، تو شرک سے ہزاروں کوس دور رہتے ہیں۔ آج جنگ مبارک میں بھی بتایا کہ شہباز میں آیا جب عشاء کے پہلے بات کر رہا تو بتایا کہ ہاں اسکول تو بہت ہیں مسلمانوں کے، لیکن کسی بھی اسکول میں کوئی قرآن کی تعلیم نہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جب ہمارے اسکول ہم اس میں قرآن نہیں پڑھا رہے، ہم اس میں اردو نہیں پڑھا رہے، تو پھر ہم کافروں سے شکایت کریں یا ان سے توقع رکھتے ہیں کہ صاحب آپ ہمارے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا رہے؟ یہ کیا ہے؟ ڈیلنگ نہ ہونے کا نتیجہ ہے، قیادت کے فقدان کا نتیجہ ہے۔ جوانوں بزرگوں، میں آپ سے کہوں گا انشاءاللہ پھر میں کبھی آپ سے مسائل کی بات کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں عزیز مولانا زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعۃ البرکات قائم کر کے لڑکیوں کو ادارہ قائم کیا۔ آپ ہمیں بتا دیں پورے ہندوستان کے اندر آج تک ہمارے بہرحال علم میں نہیں ہے کسی عالمہ اور فاضلہ لڑکی نے ہندو ہو کر کے کسی ہندو کے ساتھ شادی کی، کوئی بتا دے؟ لیکن کالجوں کی پڑھی ہوئی سینکڑوں لڑکی، آپ سینکڑوں میں ہوں گے، سینکڑوں کیا بلکہ ہزاروں کی تعداد ہوتی جا رہی ہے، ایک تہذیب چیزوں کی بنتی جا رہی ہے۔ باقاعدہ ایک تو اس تعلیم نے ہمیں بگاڑا، مخلوط تعلیم، جوان لڑکیاں جوانوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے جو تعلیم حاصل کرنی، اتنے بڑے نقصانات ہو رہے۔ اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ کالجوں کی پڑھنے والی لڑکیاں 99% کریکٹر نہیں۔ بڑا خطرہ یہ ہو گیا کہ یہی پڑھی ہوئی لڑکیاں کالجوں کی، صرف جنہوں نے کالج کی تعلیم حاصل کی، شادیاں ان کی ہو رہی، اکثر رشتے ٹوٹ رہے، ماں باپ کی شادی کر رہے ہیں، ان کا تعلق نہیں تھی، جہاں بھی جا رہی ہے وہاں لڑائیاں شروع، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
ہم یہ سمجھتے ہمارے ذہنوں میں بھوت سوار ہو گیا کہ لڑکیوں کو جب تک ہم اسلامی بھائیوں کالجوں کی تعلیم نہیں دلائیں گے تب تک ان کے رشتے نہیں ہوں گے، رشتے اچھے نہیں ملیں گے. یہی خناس ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا. ہم نے اللہ پر اعتماد چھوڑ دیا، ہمیں خدا پر بھروسہ نہیں رہا، روزی کے معاملے میں بھی اس معاملے میں بھی. لیکن آپ یقین کریں ہمارے پاس ہمیں کتنے ٹیلی فون آتے ہیں کہ آپ لوگ کالج کی لڑکیوں سے اتنا اوب گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی عالمہ لڑکی ہو تو ہمیں شادی کے لیے بتائیں. عالمہ لڑکی جہاں پہنچتی ہے الحمدللہ نیک نہ ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. پوری دنیا ایک برتنے کا سامان ہے اور دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے. آپ کبھی شادی اپنے بچے کی کر کے دیکھ لیجیے، عالمہ لڑکی آپ کے گھر میں آئے گی تو آپ کے گھر میں اگر اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ خوشحالی آ جائے گی، نیکی پھیلے گی. عالمہ بچی ہوگی وہ اپنے بچوں کو بھی اسلامی رہیں گے، ایمان رفتہ کرے گی. میرے بھائی اللہ کا شکر ہے کہ گرجوارے کی سرزمین جامعۃ البرکات ایک بہت دور اندیشی کا کام تھا. اب آپ اسلامی بھائیوں اتنی بڑی آبادی کے اندر بڑے ادارے کی ضرورت ہے. دو طرح کی ضرورتیں ہیں. میں نے جن سے میری بات ہوئی میں نے کہا میں پھر آؤں گا اور میری آپ یہاں اسکول کے مالکان سے مینیجروں سے ہماری میٹنگ چاہیے. ضرورت یہ ہے کہ جو ہمارے اسکول ہوں کالج ہوں ہم اس میں دینی تعلیم رائج کریں. آج ہمارے میرے مسلمان بھائی مالدار ایک عجیب خام خیالی کے شکار ہیں. وہ کہتے ہیں جب جن سے پوچھو کہتے ہیں وہاں صاحب وہ بڑا حافظ جی کو ہم نے لگا لیا قرآن میں پڑھاتے ہیں. وہ مطمئن کرنے کے لیے ہمیں کہ ہماری بچی اگر انگریزی پڑھ رہی کالج میں پڑھ رہی ہے تو ہم نے قرآن کے لیے بھی حافظ جی کو لگا رکھا ہے. ارے خالی قرآن کے الفاظ پڑھ لینے سے اسلامی بھائیوں کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ خالی قرآن پڑھ لینا ہی سمجھتے اسلامی تعلیم اتنا نہیں ہے. اللہ ہمیں آپ کو عمل کرنے کی سعادت بخشے. میں اسلامی بھائیوں چاہتا ہوں ہر جگہ میں اپنے بھائیوں سے دستخط اپیل کرتا ہوں. آپ مقررین سے جلسوں میں بڑے بڑے خطاب سنتے ہیں، لچھے دار باتیں سنتے ہیں. مجھے نہ کوئی انداز ہے نہ مجھے کوئی بیان آتا ہے. مجھے میرے دل میں اپنی قوم کا ایک درد ہے. مجھ سے یہ سانحات یہ حادثات دیکھے نہیں جاتے جب میرے سامنے، کیونکہ میں مستقل روزانہ 2-2.5 گھنٹے تعبیر کرتا ہوں. اللہ کا فضل ہے کیونکہ یہ کام اگر ایسے ہوتا ہے بہت بھیڑ ہوتی ہے. جن لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں کوئی دن ایسا خالی جاتا ہوگا جس دن یہ کیس نہیں آتے ہیں کہ صاحب ہماری لڑکی فلاں دان مسلم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، فلاں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، فلاں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. خاص طور پر جوانوں کو شروع ہم آپ کو شہر میں نہیں، یہاں کافی آبادی ہے لیکن وہ مسلمانوں کے گاؤں جہاں 10 گھر مسلمانوں کے ہیں، 20 گھر مسلمانوں کے ہیں، 50 گھر مسلمانوں کے ہیں، وہاں پر اتنے خراب حالات ہیں کہ نہ غیر مسلم لوگ مسلم لڑکیوں کے ساتھ زبردستی برات کاٹ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کہ کتنا آزاد کر دیا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو چھوڑو، مسلمانوں کاٹ گاٹ کر کے ان کی لڑکیوں کو جو ہے بات تو انہیں ہندو بناؤ، ان کے ساتھ شادیاں کرو. میں اپنے بزرگ بھائیوں کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے جوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تم ساتھ جو تنظیم بناؤ، محلے محلے ایسے لوگ تیار کرو کہ مسلم لڑکیوں کی نگرانی رکھیں. دوسرے میں اپنے بھائیوں سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو اسکول و کالج چلا رہے ہیں کالج لڑکیوں کا الگ ہونا چاہیے، لڑکوں کا الگ ہونا چاہیے. اور ان کالجوں اسکولوں میں لڑکیوں کے اسکولوں میں عالمہ لڑکیاں رکھی جائیں پڑھانے والی. جہاں وہ انگریزی تعلیم یافتہ معلمہ ہوں وہیں پر اسلامی بھائیوں عالمہ فاضلہ رکھی جائیں کہ اگر ایک طرف وہ انگریزی پڑھیں دوسری طرف اپنے نبی سیکھیں.
اسکولوں میں لڑکوں کے عالم رکھے جائیں. جامعہ البرکات نے ایک گنجوالے کی بہت بڑی ضرورت پوری کی ہے. آج لڑکوں سے زیادہ آپ جانتے ہیں لڑکیوں کا اوسط ہے. قیامت جو بڑھتی جائے گی. حدیث شریف میں ہے کہ قرب قیامت میں 50 عورتوں کا منتظم ایک ہوگا مرد. یعنی اتنا اوسط بڑھ جائے گا کہ گویا 50 اور ایک کا اوسط آ جائے گا. مرد بڑھتے چلے جائیں گے عورتیں بڑھتی چلی جائیں گی. آج بہت منظم مدرسے چلانے کی ضرورت ہے. جامعہ البرکات اللہ سے دلی دعا ہے مولانا کے عزائم مزید اللہ بلند کرے. مجھے ان سے بے پناہ دلی محبت ہے, بے پناہ دلی محبت ہے. میں ہر وقت دعا کروں اللہ تعالیٰ اس گنجوالے پر ان کے ذریعے سے لڑکے لڑکیوں کا ایک عظیم دینی تعلیمی مرکز قائم. آپ کبھی بھی یہ ذہن نہ رکھیں کہ آپ انگریزی تعلیم حاصل ہوگی بچیاں تو انہیں رشتے اچھے ملیں گے, روزی روٹی اچھی ہوگی. یہ بھول ہے آپ کی. آپ خدا پہ نظر رکھیں کہ جس خدا نے ہمیں اولاد دی ہے وہی خدا ضرور ہماری بچیوں کو اچھے رشتے بھی عطا کرے گا اور وہی ہمارے بچوں کو بھی کھانے کے لیے دے گا. جامعہ البرکات کو آپ مضبوط کریں. ہر سال یہاں 10-20 لڑکیاں بھی نکلتی رہیں. آپ دیکھنا 10-5 سال کے اندر انشاءاللہ گاؤں عالمہ لڑکیاں پیدا ہوتا. شہر کے ہر محلے میں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کہ جن بستیوں کے اندر عالمہ لڑکیاں کثرت سے پیدا ہو رہی ہیں الحمدللہ وہاں پورا کنٹرول ہوتا جا رہا ہے. لڑکیاں پڑھا رہی ہیں. ہمارے یہاں کی سینکڑوں کئی سو بچیاں آج الحمدللہ اپنے اپنے مائکے میں اپنے اپنے سسرال میں مدرسے لڑکیوں کو گھر پہ چلا رہی ہیں. خوشحال بھی ہیں, 5,000-10,000 روپے مہینہ کماتی بھی ہیں اور الحمدللہ خود عالمات بنا رہی ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان بستیوں میں اب یہ کیس بالکل ختم سے ہوتے جا رہے ہیں. آپ وہ کام کریں. ایک کہ میرے بھائی آپ جامعہ البرکات میں نیت کر لیں انشاءاللہ ہم اپنی ایک لڑکی کم سے کم پڑھائیں گے. آپ سے بھی اپیل ہے, گاؤں کے لوگوں سے بھی اپیل ہے. اس کام کو ایک تحریکی شکل ہونا چاہیے, منظم ہونا چاہیے, گاؤں کے دورے ہونا چاہیے. ہر شہر میں ہر محلے میں ہمارے جوان بھائی تنظیم بنائیں. بمبئی وغیرہ کے علاقے میں ہمیں لوگوں نے واٹس ایپ پہ بتایا کہ الحمدللہ یہ بیداری آ رہی ہے کہ اگر کسی لڑکی کسی کی تعلیم میں پڑھتی ہے اور اگر اس کی ذرا بھی روش غلط ہوتی ہے تو ایسے جوان لگ گئے ہیں کہ فوراً گارڈین کو مطلع کرتے ہیں. ہمیں بھی اپنے شہر کی ابھی سے حفاظت کرنی ہے اور عالمات لڑکیاں ہر محلے میں انشاءاللہ زیادہ ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں گے اس قسم کے خطرات بالکل ختم ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا زین العابدین کے لمحوں کے قدموں کو مضبوط کرے اور کثرت سے یہ کام کرے. آپ نیت کر لو اللہ نے 2 لڑکیاں دی ہیں, ایک کو ہم عالم نہیں سنائیں گے اور دوسری کو بھی اگر کالج میں پڑھائیں گے تو بھی دین ضرور پڑھائیں. دوسرے میرے بھائی مدرسہ آپ کے سامنے ہے, اگر واقعتاً یہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے آپ کی نظر میں تو آپ سے جو ہو سکے آپ اس کی مدد کریں. تعاونوا علی البر والتقوی, قرآن کہتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری پر مدد کرو. پہلے گنجوالے کی لڑکیاں باہر پڑھنے کے لیے جاتی تھی. جامعہ المحسنات قنوج سے دلی بچیاں ادھر علاقے کی گنجوالے کی پڑھ کے آئی, لیکن آج گنجوالے کو مولانا کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر دیا ہے کہ یہاں کی لڑکیاں اب یہی تعلیم حاصل کر کے الحمدللہ عالمہ کی سند لے سکتے. اتنا بڑا کام ہے. مالی تعاون اگر آپ کریں گے, عمارتیں ان کے پاس ہوں گی, اساتذہ ہوں گے, تبھی تو بڑا کام ہو سکتا ہے. تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے کالجوں اسکولوں میں قرآن کی تعلیم لانا ہے. صرف قرآن کے الفاظ نہیں بلکہ علوم قرآن انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے بات کریں گے. اور جوان و بزرگوں جن حالات گزر رہے, کل ایک بہت بڑے کالج نے بہت بڑا سیمینار ٹائپ کا تھا مراد آباد میں, پوچھا وہاں پر بڑے جو ابھی سانسد ہوئے اسٹیشن صاحب
اور جو ہے کیا نام ڈاکٹر شفیق الرحمان بٹ وغیرہ اور ملائک کی آگے کے خطرات بیان کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے لیے اتنے بڑے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں کہ بیان نہیں کیا جائے۔ وقت ہو گیا ورنہ میں آپ سے بات کرتا۔ یہودیت پورے طور پر ہندوستان میں ذہنی طور پر اس نے یہاں کے حکمرانوں کو ذہنی غلام بنا دیا۔ یہودیت ہمیشہ مسلمانوں کو قرآن کہتا ہے کہ تم اپنا سب سے بڑا دشمن اگر پاؤ گے تو یہودیوں کو اور مشرکین کو، بتوں کے پجاریوں کو، چاند و سورج کے پجاریوں کو، شرک کرنے والوں کو، یہودیوں کو سب سے بڑا دشمن پاؤ۔ آج ہمارے آپ کے سامنے اللہ نے فرمایا تھا، آپ دیکھ لیجیے سب سے بڑے دشمن ہمارے یہ مشرک ہیں اور یہودی۔ ہم آپ منظم ہیں، ہم کسی دوسرے پہ نظر نہ رکھیں بلکہ ہر میدان میں ہم خود کو اپنے پیروں پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش۔ انشاءاللہ کبھی آپ بات کریں گے دوسری مسائل کے تعلق سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس محفل کو قبول فرما، محفل میں شریک تمام حضرات کی مغفرت فرما، سب کی اللہ مولا کریم تیری جائز تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ اس اجلاس کے ذریعے، مدرسے کے ذریعے حضرت مولانا زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم جو گنوارے کو سر اونچا کیا اور جو دینی خدمت کی، مولا کریم کی ان کی خدمتوں کو قبول فرما، مزید ان کے لیے پناہ ترقی عطا فرما۔ اے مالک لیل نہار، اے خالق ارض و سما، یہ تیری رحمتوں کو خاص نزول کا وقت ہے، اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ مدینے کے سکتے جامعۃ البرکات کو بے پناہ ترقیاں عطا فرما، جامعۃ البرکات کی طرف دلوں کو مائل فرما، امداد پر آمادہ فرما۔ یا اللہ اس شہر کا نام روشن فرما، اس ادارے کے ذریعے مولا گھر گھر عالمات پیدا فرما، قاری قرآن پیدا فرما۔ مولا کریم کو اپنے فضل و کرم سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب کے سب سے مولانا کی والد بزرگوار کو شفا عطا فرما۔
ان کے بچوں کو ترقیاں عطا فرما، ہم سب پر، ان پر، ان کے گھر پر، ہم سب کے گھر پر رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، پل میں تو چاہے کر دے، اس ادارے کی ترقی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہر بستی میں اسلام و سنیت کے داعی پیدا فرما، اسلام و سنت کے محافظ پیدا فرما، اسلام و سنیت کے ناصر و مربی پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے علماء حفاظ اولاد کو، ہم سب کو اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محبت کے ساتھ رہنے کی سعادت عطا فرما۔ ان حفاظ علماء اللہ کی علموں میں برکتیں عطا فرما، ہمیں انہیں مل کے اسلام و سنیت اور مسلم مسائل پر کام کرنے کی سعادت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں کی عزتیں دوبارہ فرما، ان کی اولاد کو، ہمیں سب کو، یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ایک اور نیک رہنے کی سعادت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، جو جس غم میں مبتلا ہو مولا اس کے غم دور فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما، سجدوں کا شوق عطا فرما، مسجدوں سے محبت عطا فرما، سجدے کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما، ایسا مسلمان بنا کہ کسی حال میں ہماری کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، ہمیں زبان کا غازی نہ بنا، کاٹ کا غازی نہ بنا، کردار کا غازی بنا، عمل کا غازی بنا۔ اے اللہ تو ہم ہندی مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے جوانوں کے خونوں کی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، اس ملک میں مدفون اپنے مقبول بندوں کے صدقے، یا اللہ ہم کلمہ پڑھنے والوں کو عزتیں عطا فرما، مولا کریم عزت کی زندگی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری بدعمالیوں کی سزا تو کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے نہ دے، کفار و مشرکین کے سامنے تو ہمیں ذلیل و رسوا نہ فرما، اللہ تو ہمیں معاف فرما، مدینے کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ہمارے پرکھوں کی مغفرت فرما، ہماری باہمی نفرتیں دور کر دے، ہم میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، گھر گھر نمازی بندے پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے مولا، ہمارا کھویا ہوا عروج ہمیں واپس عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہمیں پناہ عطا فرما، مولا کریم تو اپنے فضل سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھ سے عرض ہے مولانا کے والد کو سے تو شفا عطا فرما، ان کی نیکیاں قبول فرما، ہمیں سب کو ایمان و ہدایت پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو اسی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول